اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں گے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آج جو میری ویڈیو کا عنوان ہے وہ صدقہ۔ صدقہ عموماً مشہور ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مگر میرے بھائیوں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ صدقہ اس وقت کریں جب کہ بلائیں آ جائیں، بلکہ صدقہ پہلے کرنا چاہیے، خواہ وہ مال کا ہو، خواہ وہ اخلاق کا ہو، خواہ وہ جذبے کا ہو، خواہ وہ خوشیاں ہوں، ان کو بانٹتے رہا کریں۔ یہ نہیں کہ اس وقت بانٹیں یا اس وقت اپنے ریلیٹیو کو راضی کریں جب کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا جب آپ کے اوپر کوئی بلا آج نازل ہو جائے۔ تو اس لیے بڑی اچھی بات ہے یہ جو کسی نے کی ہے کہ صدقے کو ٹائم سے پہلے دینا چاہیے، جس طرح ہم باقی چیزیں کرتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے لیے ہر چیز کرتے ہیں، تو صدقہ بھی ایک تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں بانٹنا ہوتا ہے۔ تو وہ بہتر ہے کہ ہم بلا کو آنے سے پہلے وہ اللہ کے راہ میں دے دیں۔ اور صدقے کے بڑے فائدے ہیں، یہ بڑی مصیبتیں جو ہے آپ کی ختم کرتا ہے، یہ آپ کے سفر کو محفوظ بناتا ہے، یہ آپ کی صحت دیتا ہے، یہ آپ کی زندگی کو محفوظ بناتا ہے، یہ آپ کو آنے والی مصیبتوں سے محفوظ بناتا ہے، کیونکہ یہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ گائے بگائے صدقہ دیتے رہیں، مگر اس کا بلا کا انتظار نہ کریں کہ یہ جی آئے گی تو ہم پھر صدقہ کریں گے۔ صدقہ اس کے آنے سے پہلے ہی کرتے رہیں۔ اب میں آتا ہوں تھوڑا سا صدقے کی قسموں کے متعلق۔ ہم صدقہ مال و دولت کو ہی کہتے ہیں کہ کسی کو روپے دیے تو وہ صدقہ ہے۔ نو میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ راستے سے ایک پتھر کو ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی بوڑھے کو سڑک کراس کرا دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی یتیم بچے کو کتابیں لے دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی غریب مسکین کو کپڑے دے دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو کہ ماچس کی ڈبیا بیچ رہا ہے اور بوڑھا ہے، تو اس کے سے ماچس کی ڈبیا خرید لینا تاکہ اس کی انا پہ حرف نہ آئے اور اسے کچھ پیسے فالتو دے دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی مختلف اقسام ہیں، اگر آپ سوچیں اور اس پہ عمل کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ڈھیر ساری چیزیں ملیں گی جو اگر آپ کرتے جائیں تو آپ کا صدقہ جو ہے وہ قبول ہوتا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، خوشیاں بانٹنے کی عادت ڈالیں، جذبے بانٹنے کی عادت ڈالیں، ہر ایک کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹیں اور اس کو صدقے کی شکل میں دیتے رہیں۔ آپ پھل لاتے ہیں گھر پہ تو پھل کوئی ہمسائے کا بچہ آ جاتا ہے تو یہ انتظار نہ کریں کہ وہ باہر چلا جائے گا تو میں پھل پھر کاٹوں گا کیونکہ اس میں یہ بھی کھا لے گا۔ نہیں، جو چیز پڑی ہوئی ہے جو آپ کھا رہے ہیں وہ اس غریب بچے کو بھی دے دیں۔ گھر میں آپ نے نوکرانی رکھی ہوئی ہے، نوکر رکھے ہوئے ہیں
تو جو آپ خود کھاتے ہیں اس میں سے صدقہ ہی سمجھ کے ان کو بھی وہ چیزیں دیں۔ یہ نہیں، میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ اپنے لیے مرغے مسلم پکوا لیا، اور نوکر 10 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے، وہ رکھے ہوئے ہیں، تو برچن کو کہنا ان کے لیے دال پکا لو ماش کی، یا چنے کی دال ان کے لیے پکا لو۔ نو نیور، جو خود کھاتے ہیں وہی ان کو دیں۔ اگر دال پکانی ہے تو خود بھی پھر دال کھائیں، ان کو بھی کھلائیں، ورنہ ان کو بھی جو خود کھاتے ہیں وہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بندے رکھنے کی استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ ان کو سیلری دیتے ہیں، مگر ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ کھانا بھی ملے گا۔ جب آپ یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ کھانا بھی ملے گا تو صدقہ ہی سمجھ کے ان کو بھی اچھا کھانا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر عمل کیجئے گا۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔ میری ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، اور اس میں سے کوئی اچھی اگر چیز ملے تو اس پر عمل کی کوشش کیجئے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ میں بھی اس پہ عمل کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، آپ کو بھی صحت اور ہزاروں خوشیاں دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔